Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 69. Students, as you know, we have started the Delhi Sultanate in the previous lesson and we have read about the slave dynasty and Khalji. Today we will start from the Tughlaqs. The most famous rulers of the Tughlaq dynasty included Ghiyasuddin, Muhammad Shah Tughlaq and Firoz Shah. جو تغلق خاندان تھا، تغلق ریاست تھی دہلی کے سلطانوں میں، بادشاہوں میں، ان کے اندر شامل تھے جو تغلق خاندان سے افراد نے بادشاہت کی. ان میں غیاث الدین تھے، محمد شاہ تغلق بہت مشہور بادشاہ تھے، اینڈ فیروز شاہ. محمد شاہ تغلق واز اے ویری لرنڈ مین who introduced new ideas into the government. بہت ہی پڑھے لکھے عالم و فاضل انسان تھے محمد شاہ تغلق. بہت زیادہ لرنڈ مین تھے، بہت زیادہ تعلیم سے ان کی رغبت بھی تھی، شوق تھا، اور انہوں نے بہت عالم و فاضل انسان تھے. اور انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ تھی، جب وہ حکومت میں آئے، بادشاہ بنے، تو انہوں نے بہت سی نئے آئیڈیاز، نئے خیالات جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے. However, most of his schemes failed because they could not be understood by the common people of those days. لیکن انہوں نے جو نئے خیالات اور نئی اصلاحات لے کر آئے، نئے اصول اور قوانین انہوں نے اپنی عوام کے سامنے پریزنٹ کیے، وہ جو ہیں ناکام ہو گئے. وہ اسکیمیں، وہ ان کے جو پلانز تھے کافی حد تک ناکام ہو گئے، کیونکہ جو اس وقت کے لوگ تھے، عام انسان تھے، وہ ان کی ان اسکیمز کو، ان کے پلاننگ کو سمجھ نہیں سکے. Because of this, many people started calling him the educated fool. اور اسی وجہ سے، کیونکہ لوگ، عام لوگ ان کی نئی نئی پلاننگز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے، ان عوام نے انہیں کیا کہنا شروع کر دیا؟ دا ایجوکیٹڈ فول، پڑھا لکھا بے وقوف. اس طرح کے نام جو ہے وہ اس بادشاہ کو دینے لگے، کیونکہ وہ اس کی اسکیمز کو تو سمجھ نہیں پا رہے تھے، ان کی پلاننگ کو، تو انہیں وہ بے وقوف انسان نظر آ رہا تھا. اور اس طرح محمد شاہ تغلق جو ہے وہ کوئی زیادہ نئی چیز جو ہے وہ اس کو ڈیولپ نہیں کر پائے، کامیاب نہیں ہو سکے. نیکسٹ تھے دا انویژن آف تیمرلین. تیمرلین جو ہے وہ امیر تیمور ترک سے ان کا تعلق تھا بیسیکلی، اور ان کی جو یہ ان کی آمد ہوئی، انہوں نے وہاں پر حملے کیے اس دہلی کی طرف. انہوں نے Tamerlane, originally called Amir Taimur, was a ruler of Central Asia who invaded Turkey, Iran, the Middle East and Egypt in the 14th century. سینٹرل ایشیا سے ان کا تعلق تھا. امیر تیمور کا ان کا نام ٹیمرلین جس سے کہا جاتا ہے، ان کا بیسیکلی جو اصل نام تھا وہ امیر تیمور. اور انہوں نے حملہ کیا جو ترکی کا علاقہ تھا، ترکی پر، ایران، مڈل ایسٹ، مشرق وسطی جسے ہم کہتے ہیں، ایجپٹ، مصر پہ 14ویں صدی میں. یہ ان تمام ممالک پر یہ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کی. ہی واز آلسو نون ایز دا اسکاؤج آف ایشیا. ان کا نام مشہور ہے، اور کس لحاظ سے؟ اسکاؤج آف ایشیا. اسکاؤج کہتے ہیں کوڑے مارنے والا، یعنی ظلم و ستم کرنے والا، سزا دینے والا. کیوں کہا جاتا ہے اتنا سخت لفظ ان کو؟ بیکاز ہی ڈسٹرائڈ موسٹ آف دا سٹیز ہی کانکرڈ اینڈ مسیکرڈ دیئر پیپل. اس لیے کہ یہ انتہائی ظالم بادشاہ رہے ہیں، اور جس بھی علاقے میں یہ جاتے تھے، جس علاقے کو یہ فتح کرتے تھے، اسے تباہ و برباد کر دیتے تھے، وہاں کے شہر کو، اور وہاں پہ جو لوگ ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے اس شخص کا نام، اس بادشاہ کا نام، اسکاؤج آف ایشیا کا نام اسے دیا جانے لگا، یعنی کہ سزا دینے والا، کوڑے مارنے والا. He invaded Delhi in 1398 AD and plundered it. 1398 میں اس نے حملہ کیا دہلی پر اور اس کو بالکل لوٹ مار کر دی. یہاں پر سب کچھ لوٹ لیا، یہاں عوام کا، اور عوام کے ساتھ انتہائی ظلم و ستم کیا. بہت ساری عوام کو قتل کر دیا گیا. His armies kidnapped thousands of men, women and children and took them away as slaves. ان کی جو آرمی تھی، اس کے سپاہی تھے، ظاہر ہے کہ اپنے بادشاہ کے حکم پہ، کمانڈر کے حکم پہ وہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ. اور انہوں نے کیا کیا کہ ہزاروں آدمیوں کو، عورتوں کو، بچوں کو
کڈنیپ کر لیا، گرفتار کر لیا اور اس کے بعد انہیں اپنا غلام بنا کے لے گئے. تو انتہائی ظالم بادشاہ کے طور پر، حملہ آور کے طور پر ان کا نام مشہور ہے. اور ان کے بعد تھا جی جو ڈائنیسٹی تھی وہ سید اینڈ دا لودھی ڈائنیسٹیز. All the above mentioned sultans or kings of Delhi were Turks. جتنے بھی اوپر بیان کیے گئے ہیں، جس میں ہم نے سلیو ڈائنیسٹی میں پڑھا، خلجی میں، تغلق میں، اور پھر امیر تیمور تو ٹیمر لین کے بارے میں بھی، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بیسیکلی ترک تھے. After them another dynasty called the Sayyid came to power and ruled for a while. ٹیمر لین کے بعد ایک اور جو خاندان ہے وہ سید فیملی، وہ سامنے آئے. انہوں نے حکومت سنبھالی اور کچھ عرصے کے لیے حکومت کر سکے. کیوں؟ بٹ ساؤتھ ایشیا could not recover from the plunder of ٹیمر لین. وہ جو ٹیمر لین یہاں پر حملہ آور ہوتا ہوا اور اس نے جو یہاں ظلم و ستم کیا اور جو لوٹ مار کی، اس کی وجہ سے وہ لوگ ریکور نہیں ہو پا رہے تھے. عوام انتہائی پس گئی تھی اور اس کی وجہ سے یہ حکومت بھی جو ہے وہ ان کو سنبھال نہیں سکی. فائنلی این افغان رولر بہلول لودھی اسٹیبلشڈ اے نیو ڈائنیسٹی. ایک افغانی حکمران تھا، اس نے یہاں پر ریاست قائم کی، سلطنت قائم کی. His successor سکندر لودھی tried to regain the power of the Delhi سلطنت. جو بہلول لودھی ہے اس کا بیٹا سکندر لودھی جو ہے اس نے کوشش کی یہاں دہلی سلطنت میں اپنی جو ہے وہ سلطان بننے کی اور یہاں پر اپنی طاقت کو جو ہے بڑھانے کی اور دا کنگڈم آف ڈیلی یہاں کی ریاست کو. بٹ سکندر سن ابراہیم لودھی could not keep his nobles happy. لیکن یہ جو سکندر کا بیٹا تھا، یعنی سب سے پہلے بہلول لودھی نے یہاں ریاست بنائی، پھر اس کے بیٹے سکندر نے، اور سکندر کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ ابراہیم لودھی، وہ اپنی اس جو والد کی طرف سے جو وراثت ملی تھی، حکومت ملی تھی، اس کی وجہ کو چلا نہیں سکا اور یہاں کے لوگوں کو خوش نہیں کر پایا. Many of them invited Babur, a successor to Tamerlane, to invade South Asia, and Babur finally defeated Ibrahim Lodi in 1526 AD in the famous Battle of Panipat. یہاں ابراہیم لودھی کی وجہ سے لوگ خوش نہیں تھے، عوام خوش نہیں تھی، اور انہوں نے خود سے بابر کو جو ہے جو ٹیمر لین کا جو ہے وہ سکسیسر تھا، ٹیمر لین کے بعد میں آنے والا رولر تھا، اور اس کو یہاں کی عوام نے خود اس کو آفر کی کہ وہ یہاں پر آئے، حملہ آور ہو اور یہاں پر آ کر حکومت چلائے. اور اس طرح سے پھر بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور یہاں پر دہلی میں آ کر اپنی ریاست بنائی. اور یہ جنگ ہوئی تھی، بیٹل آف پانی پت کہلاتی ہے، بہت مشہور، 1526 میں ہوئی تھی. اور پھر بابر کے یہاں پہنچنے کے بعد یہاں پر مغل امپائر جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا. اس طرح سے دہلی سلطنت جو سلطانوں کی سلطنت تھی وہ ختم ہو گئی، مختلف خاندانوں نے حکومت کی. اس کا دہلی سلطنت کا ریویو یہاں پہ ایک پیراگراف میں ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. دا سلطانز آف ڈیلی میڈ امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز ٹو دا کلچر آف ساؤتھ ایشیا. جتنے بھی سلطان گزرے ہیں، ہم نے پریویس 2 لیسنز میں پڑھا ہے ان کے بارے میں. انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں جو ثقافت ہے، رسم و رواج ہے اور جو تعمیر و ترقی، اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، بہت کام کیا. They developed a new style of architecture in which buildings were more spacious and illuminated than the traditional Hindu architecture. انہی بادشاہوں کے دور میں فن تعمیر بہت زیادہ تیزی سے ہوئی اور ایک نیا جو ٹریڈیشن ہے، ایک نیا رواج جو ہے وہ ہوا، وہ یہ کہ عمارتیں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی اور کھلی کھلی بنائی جانے لگیں اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ روشن عمارتیں بنی. ہر طرف کراس وینٹیلیشن کا بھی خیال رکھا گیا، جیسا کہ ہندوؤں کے زمانے میں جو ہے وہ بالکل بند عمارتیں ہوتی تھیں، کہیں سے روشنی کے اور ہوا کے اثار نہیں ہوتے تھے. تو ان لوگوں کی جو فن تعمیر ہے وہ ڈفرینٹ تھی. They also patronized learning and some of the earliest proper histories of this region were written during this period. انہوں نے لرننگ کو بھی بہت زیادہ کی سرپرستی کی، تعلیم و ترویج کے لیے جو روپیہ پیسہ بھی لگایا اور اس کی سرپرستی کی، اور بہت سی جو شروع کی ابتدائی جو تاریخ ہے اس زمانے کی وہ بھی لکھی گئی. The sultans of Delhi were mostly able rulers and they successfully defended their kingdom against the Mongol invaders who were destroying the rest of Asia at that time.
بہت ہی قابل بادشاہ تھے جو سلطانز آف دہلی کے ہم نے پڑھے ہیں، جس میں سلیو ڈائنیسٹی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے، اور باقی آنے والے سارے ہم نے پڑھا. تو وہ سب کافی قابل اور زبردست قسم کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے اپنی ریاست کی بہت اچھے طریقے سے حفاظت بھی کی تھی. اور خاص طور پہ اس زمانے میں جو منگول قوم جو ہے حملہ آور ہو گئے تھے، اور جو ایشیا کے بہت سارے علاقوں کو فتح کر چکے تھے اور تباہ و برباد کر دیتے تھے جس علاقے کو فتح کرتے تھے. یہ قوم اتنی خوفناک حد تک جو ہے یہ خطرناک لوگ تھے. تو اس ٹائم پہ منگولوں سے بھی انہوں نے اپنی ریاست کی حفاظت کی. ٹیمرلین واز ایبل ٹو انویڈ انڈیا اونلی وین دا سلطانز ہیڈ بیکم ویک. ٹیمرلین صرف اس وقت ان پر حملہ کر سکا تھا جب یہاں کے سلطان کافی حد تک ویک ہو گئے تھے، اپنی ریاست کو سنبھال نہیں پا رہے تھے. اس صورت میں ٹیمرلین پھر حملہ آور ہوا تھا اور اس نے اس علاقے میں قتل و غارت کی تھی. ادروائز یہ بہت بہتر اور زبردست حکمران تھے، سلطان آف دہلی. ٹھیک ہے جی، یہ ٹاپک یہاں ختم ہو گیا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے، نیم دا ڈائنیسٹیز دیٹ رول دہلی ڈیورنگ دا سلطنت پیریڈ. دا ڈائنیسٹیز آف دہلی سلطنت، یہ جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے اس میں جتنی بھی ڈائنیسٹیز تھیں، جتنے الگ الگ ریاستیں تھیں، سلطنتیں وجود میں آئی، مختلف خاندانوں نے حکومت کی، ان کے نام آپ نے بتانے ہیں. دا دہلی سلطنت، اس کا اپنے سٹارٹنگ جو پیراگراف ہے پورا آپ لکھیں گے انٹروڈکشن میں. یہاں سے شروع ہوگا ان 1193 سے اور یہاں تک آپ لکھیں گے. اس کے بعد جو ڈائنیسٹیز ہیں ان کی صرف اپنے نام لکھنے ہیں. مطلب نمبر 1 دا سلیو ڈائنیسٹی، ان کی ڈیفینیشن نہیں آئے گی کیونکہ کوشچن کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے ان کی جو ڈائنیسٹیز ہیں ان کے نام لکھنے ہیں. نمبر 1 سلیو ڈائنیسٹی، نمبر 2 دا خلجی، نمبر 3 دا تغلق، نمبر 4 دا انویژن آف ٹیمرلین، اینڈ نمبر 5 دا سید اینڈ لودھی ڈائنیسٹیز. ٹھیک ہے جی، سٹارٹنگ میں پیراگراف آپ نے یہ پورا لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اس طرح نمبرنگ میں جسٹ ان کے نیمز لکھنے ہیں. از اٹ کلیئر؟ یہی آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.